کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے تمام وہ ممبرز جو اس وقت ہمارے ساتھ مل کر اس کتاب کو پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور کون سی کتاب؟ بالکل بیت الاحزان کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14۔ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے ہمیشہ بہت ہی مستند کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم نے حصہ اول بھی مکمل کیا، حصہ دوم بھی مکمل کیا، اور حصہ سوم بھی ہم پیج 75 سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اب ہم پیج 190 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ ابھی حصہ سوم ہی چل رہا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے روداد ثقیفہ کے بعد ثقیفہ بعد رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد کی جو ثقیفہ کی روداد ہے، اس حوالے سے کیا کیا واقعات پیش آئے، کس کس طرح سے کون کون سے مراحل جو تھے جو کہ اہل بیت علیہ السلام کو پریشانیاں درپیش ہوئیں، اور جو کچھ بھی ہوا تاریخ کے جھروکوں میں ہم جھانک رہے ہیں۔ تو آئیے ہم پیج 190 سے ریڈنگ کے پارٹ نمبر 14 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے واقعہ بیت مسعودی کی زبانی، میم سین عین واو دال چھوٹی یہ نام ہے، واقعہ بیت مسعودی کی زبانی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مشہور مورخ و دانشمند مسعودی، جو بریکٹ میں لکھا ہے علی بن حسین المتوفی 956 ہجری، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ وہ اپنی کتاب اثبات الوصیت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر 35 سال کی تھی، 35 ایئرز۔ آپ امر خداوندی کے تحت زمام رہبری تھامنے کے لیے اٹھے۔ مومنین نے آپ کی اطاعت کی اور منافقین نے آپ کی مخالفت کی، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک شخص کو بطور خلیفہ منتخب کر لیا، اور جسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیا تھا اس کی مخالفت کی۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے تھوڑے دیر بعد ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ علی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دراز کریں، میں آپ علیہ السلام کی بیعت کرتا ہوں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرے علاوہ اس منصب کا کوئی اور بھی خواہاں ہے، اور ہمارے علاوہ اس عہدے کو سنبھالنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ اس دوران زبیر اور ابو سفیان بھی بیعت کے لیے آئے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیونکہ ابھی تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے مراحل باقی تھے۔ انصار و مہاجرین میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور انصار نے ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہونا چاہیے کا نظریہ پیش کیا، جس کے جواب میں مہاجرین نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلافت قریش میں ہوگی۔ آخرکار انصار نے مہاجرین کے سامنے سر جھکا دیا، اور مہاجرین نے انصار کے بزرگ سعد بن عبادہ عین بے الف دال ہے عبادہ کو ٹھوکریں ماری اور اسے پاؤں سے کچلنے کی جسارت کی۔ عمر بن خطاب نے ابو بکر کی بیعت کی۔ پھر عرب کے صحرا نشینوں اور مؤلفۃ القلوب جو کہ تازہ مدینہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ابو بکر کی بیعت کی۔ جب علی علیہ السلام تجہیز و تکفین کے مراحل سے فارغ ہوئے تو انہیں اس حالت کا علم ہوا، تو آپ نے بنی ہاشم اور وہاں پر موجود صحابہ مثلا سلمان رضی اللہ، مقداد رضی اللہ، عمار رضی اللہ، ابو ذر رضی اللہ، حذیفہ رضی اللہ و ابی بن کعب کی طرح سے جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل 40 صحابہ سے خطاب فرمایا، اور آپ نے خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اگر امامت قریش کا حق ہے تو میں قریش میں سے اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اور اگر امامت کے لیے قریش کی شرط نہیں ہے تو انصار اپنے دعوے پر قائم ہیں۔ اور سامعین، اب ہم پیج 191 پہ آ چکے تھے، آدھے سے زیادہ پڑھ لیا، میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام نے جنگ نہ کر کے 5 انبیاء علیہ السلام
السلام کی پیروی کی، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس خطبے کے بعد حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے اور لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بعد میں آپ نے اپنے پیروکاروں سے ایک خطبے میں اپنی خاموشی اور جنگ نہ کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جنگ نہ کر کے 5 انبیاء کی پیروی کی ہے۔ نمبر 1، میں نے جنگ نہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے بھی خداوند عالم سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا، جو کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں ہے، کہ اے پروردگار، بے شک میں مغلوب ہوں، ان سے تو ہی میرا انتقام لے۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 کا ہم نے ترجمہ پڑھا اور ہم پیج نمبر 192 پہ آ گئے ہیں۔ پہلے نمبر کا پڑھ لیا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے اپنی بت پرست قوم سے کہا تھا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 48 یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے کہ میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے کنارہ کشی کر کے جا رہا ہوں جنہیں تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 48 کا ترجمہ تھا۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پیروی کی۔ انہوں نے اپنی بد عمل قوم سے فرمایا تھا، جو یہاں پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 80 کو انہوں نے فرمایا تھا۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے کاش مجھے تمہارے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ کی پناہ لے سکتا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 80 کا ترجمہ تھا۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے فرعون اور آل فرعون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 21، کہ جب میں نے تم سے خطرہ محسوس کیا تو میں تم سے بھاگ کر چلا گیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 21 کا یہ ترجمہ تھا۔ اور 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے بھی سامری اور اس کے ساتھیوں سے جنگ نہیں کی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جنگ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اور انہوں نے جواب میں سورہ الاعراف کا آیت نمبر 151 پڑھی، ترجمہ کہ قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ قرآن مجید کی جمع و ترتیب میں مصروف ہو گئے، اور قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد اس کے نسخے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور اس پر مہر لگا کر لوگوں کے پاس لے آئے اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ اللہ کی کتاب ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور وصیت کے مطابق اس کو ترتیب نزول کے مطابق جمع کیا ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، آپ قرآن ہمارے پاس رہنے دیں اور خود تشریف لے جائیں۔ اب ہم پیج 193 پر آ گئے۔ لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں۔ لہٰذا اگر تم پیغمبر خدا کے اس فرمان کو تسلیم کرتے ہو تو مجھ سے صرف قرآن ہی نہ لو، بلکہ مجھے بھی قرآن کے ساتھ قبول کرو، تاکہ میں قرآن کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کر سکوں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ کا یہ استدلال سن کر لوگوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری اور تمہارے جمع کردہ قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس قرآن کو اٹھا لیں اور اسے اپنے پاس رکھیں اور اس سے جدائی اختیار نہ کریں۔ حضرت علی علیہ السلام یہ جواب سن کر اپنے گھر واپس آ گئے، اور آپ نے خانہ نشینی اختیار کر لی، اور آپ کے شیعوں نے بھی خانہ نشینی اختیار کر لی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ آپ نے خانہ نشینی کے باوجود حریف پھر بھی مطمئن نہ ہوئے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آپ کی خانہ نشینی کے باوجود حریف پھر بھی مطمئن نہ ہوئے، اور انہوں نے آپ کے بیت و شرف پر یورش کی، یہ ریشین یورش کی۔ آپ کے گھر کے دروازے کو نظر آتش کیا گیا اور حضرت کو مجبور کر کے مسجد میں لایا گیا۔ اس ہنگامہ داروگیر میں دال الف ر واو گافیے، اس ہنگامہ داروگیر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا در اور دیوار کے درمیان ان کے در اور دیوار کے درمیان تھیں کہ ان کے بچے کا اسقاط کر دیا گیا، جس کا نام محسن رکھا گیا تھا۔ مسجد میں پہنچ کر حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اہل حکومت نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اگر بیعت نہ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے قتل نہ کیا تو تم ایک خدا کے بندے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کے قاتل قرار پاؤ گے۔ لوگوں نے آپ کے ہاتھ کو کھولنا چاہا، مگر آپ نے مٹھی بند کر لی، اور جب کسی طرح آپ نے مٹھی نہ کھولی تو لوگوں نے ابو بکر
کر کے ہاتھ کو آگے بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر مل دیا. پیج 194. اب یہاں پر 2 معجزات ہیڈنگ ہے, 2 معجزات آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے مسعودی اپنے سلسلہ تحریر کو جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سیاسی حریفوں میں سے ایک یعنی ابو بکر سے ملے اور اسے خوف خدا دلایا اور اسے خدائی واقعات و ایام یاد دلائے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں پیغمبر خدا سے تیری ملاقات کرا دوں تاکہ وہ تجھے امر و نہی فرمائیں؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر حضرت علی علیہ السلام اسے لے کر مسجد قباء گئے اور اسے دکھایا کہ وہ دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے وعدہ کر کہ تو اقتدار علی علیہ السلام کے حوالے کر دے گا کیونکہ علی علیہ السلام ہی امیر المومنین ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ فرمان سن کر وہ شخص حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ واپس آیا اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ حکومت علی علیہ السلام کے حوالے کر دے, مگر اس کے ساتھی نے اسے ایسا نہ کرنے دیا اور اس سے کہا کہ یہ کھلم کھلا جادو ہے اور بنی ہاشم کا جادو معروف ہے. کیا تجھے وہ موقع بھول گیا ہے کہ جب میں اور تو ابن ابی کبشہ کاف بے شین اور ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے کہ تو جب میں اور تو ابن ابی کبشہ کے پاس بیٹھے تھے کہ انہیں رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی. سامنے 2 درخت کھڑے تھے جو کہ ایک دوسرے سے دور تھے. اس نے ان سے ایک درخت کو اشارہ کیا تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا دوسرے درخت کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے ان میں چھپ کر رفع حاجت کی اور جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو انہوں نے اس درخت کو حکم دیا تھا اور حکم ملتے ہی وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا تھا. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اپنے ساتھی کی زبانی یہ معجزہ سن کر پہلے نے اس سے کہا کہ تو نے مجھے یہ واقعہ یاد دلایا تو اس سے مجھے دوسرا واقعہ یاد آ گیا اور وہ یہ تھا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہجرت کے وقت غار سور میں بیٹھے تھے سیواورے اور انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر پاؤں سے اشارہ کیا کہ سامنے دیکھ. میں نے جیسے ہی دیکھا تو مجھے جعفر علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت سمندر میں کشتی رانی کرتے ہوئے دکھائی دیے. ان معجزات کو جادو کہہ کر انہوں نے حکومت واپس کرنے کے ارادے کو ترک کر دیا اور پھر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. ہم آگے پیج 195 پہ منصوبہ بنایا اور انہوں نے یہ کام خالد بن ولید کے سپرد کر دیا. پھر لکھا ہے اگلے بریکٹ میں کہ اسما بنت امیس رضی اللہ کو اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ تم علی علیہ السلام کے گھر چلی جاؤ اور وہاں کھڑی ہو کر یہ آیت پڑھو. سورہ القصص کی آیت نمبر 20. حکمران آپ کو قتل کرنے کا مشورہ بنا رہے ہیں, آپ یہاں سے نکل جائیں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. جب حضرت علی علیہ السلام نے کنیز کی زبانی یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی مالکہ سے کہنا کہ اللہ ان کا ارادہ پورا نہ ہونے دے گا. پھر لکھا ہے کہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ جیسے ہی نماز مکمل ہو جائے تو خالد تلوار سے علی علیہ السلام کا کام تمام کر دے گا. چنانچہ خالد نے اپنی تلوار کو اپنے لباس میں چھپا لیا اور ادھر نماز شروع ہو گئی اور برسر اقتدار فرد نے دل میں سوچا کہ اگر خالد نے یہ کام کیا تو اسے کوئی بڑا فساد رونما ہو سکتا ہے. چونکہ اسے حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت و دلیری کا اچھی طرح سے علم تھا, اسی لیے اسے سلام پھیرنے کی جرت نہ ہوئی اور لوگوں نے سمجھا کہ وہ نماز میں بھول گیا ہے. آخر کار اس نے آخری سلام سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ خالد میں نے تجھے جو حکم دیا تھا اس پر عمل نہ کرنا. پھر اس نے آخری سلام پڑھ کر نماز مکمل کی. حوالہ ہے علل الشرائع اشاعت ششم صفحہ نمبر 220 اردو ترجمہ. اور اب آئیے ہم پیج نمبر 196 پر آ گئے ہیں اور یہاں پہ قضیہ فدق ہجے کرتی ہوں, قاف زواد یہ ہے اور یہ کے اوپر تشدید ہے تو قضیہ فدق فے دال کاف اور فے اور دال کے اوپر زبر ہے. آئیے یہ تمام تفصیلات مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے علامہ ابو منصور احمد بن علی ابن ابی طالب تبرسی المتوفی 588 ہجری نے کتاب الاحتجاج اور علی اور بن ابراہیم قومی رحمۃ اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ جب حضرت ابو بکر علیہ السلام کی حکومت مستحکم ہو گئی اور مہاجرین و انصار پر ان کا اقتدار مکمل ہو گیا تو انہوں نے ملازمین کو فدق روانہ کیا
اور انہیں حکم دیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نمائندے کو سرزمین فدق سے نکال دیں۔ چنانچہ ملازمین نے ان کے حکم پر پورا عمل کیا۔ مسئلہ فدق کو سمجھنے کے لیے درج ذیل مطالب پر توجہ فرمائیں۔ سامعین، آئیے یہاں پر ہم ساتھ ساتھ انہوں نے اشارہ دیا ہوا ہے کہ ہم حاشیے میں پہلے پڑھ لیں۔ آئیے پہلے حاشیے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ فدق ایک زرخیز وادی کا نام ہے جو کہ خیبر کے قریب واقع ہے۔ یہ قریہ مدینے سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس میں کثیر پانی اور بہت سے نخلستان ہیں۔ ہجرت نبوی کے 7ویں برس خیبر فتح ہوا تو فدق کے یہودیوں نے رعب و خوف کے تحت کسی جنگ و جدال کے بغیر فدق کا پورا قریہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور یوں یہ علاقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت قرار پایا۔ پھر یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 لکھا ہے، ساتھ کوٹ کی ہے، اور ساتھ ہی اس کے لکھا ہے کہ یہ آیت قرآن مجیدہ نازل جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کی تمام جاگیر اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دی۔ اور آئیے ساتھ ہی کتابوں کے نام پڑھتے ہیں جو کہ حوالے کے طور پہ لکھے ہیں۔ میزان الاعتدال جلد دوم صفحہ نمبر 288، کنز الاعمال جلد دوم صفحہ نمبر 158، اور مجمع البیان اور تفسیر در منشور۔ یہ حوالات ہم نے پڑھ لیے ہیں، حوالہ جات۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم جہاں سے اس حاشیے میں آئے تھے، جہاں پہ لکھا کہ مسئلہ فدق کو سمجھنے کے لیے درج ذیل مطالب پر توجہ فرمائیں، یہ ہم نے توجہ فرما لی۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے مطالبہ فدق اور گواہی۔ لکھا ہے جب حکومت کے عمال عین میم الف لام میم پہ تشدید ہے، عمال نے بی بی سلام اللہ علیہا کے نمائندے کو فدق کے بے دخل کر کے خود قبضہ کر لیا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر کے پاس گئیں اور فرمایا کہ تو نے مجھے اس جاگیر سے کیوں محروم کیا ہے جو کہ میرے والد نے مجھے عطا کی تھی، اور تو نے میرے نمائندے کو وہاں سے کیوں بے دخل کیا، اور تو مجھے میری میراث سے کیوں روک رہا ہے؟ ابو بکر نے کہا آپ اپنے دعوے کے گواہ پیش کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فدق ہبہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ واپس آئیں اور ام ایمن جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ایک محترم خاتون تھیں، ان کو بطور گواہ پیش کیا۔ ام ایمن رضی اللہ نے ابو بکر سے کہا کہ میں گواہی دینے سے پہلے تم سے ایک بات کی تصدیق کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ تمہیں خدا کی قسم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ام ایمن جنتی خاتون ہے؟ ابو بکر نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے تھے۔ پھر ام ایمن رضی اللہ نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر واتا ذی القربہ حقہ، یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیں، یہ آیت نازل کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے تحت اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق ہبہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام مسجد میں آئے اور انہوں نے بھی وہی گواہی دی جس کی وجہ سے بی بی کا دعویٰ ثابت ہو گیا، تو برسر اقتدار شخصیت نے فدق کے واپسی کا قبالہ لکھا، قاف بے الف لام ہے، قبالہ لکھ دیا۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ قبالہ کیسا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ قبالہ میں نے فدق کی واپسی کے سلسلے میں لکھ دیا ہے، کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کی ملکیت کے لیے ام ایمن رضی اللہ اور علی علیہ السلام کو بطور گواہ پیش کیا ہے۔ اب حضرت عمر نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے وہ تحریر لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور کہا کہ فدق مال فے ہے، فے بڑی ہے، مال فے ہے اور تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اوس بن حدسان الف واو سین بے نون ہے دال سے الف نون اور عائشہ رضی اللہ و حفصہ ہے فے سواد ہے رضی اللہ کی گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس گواہی کے معاملے میں علی علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں اور یہ گواہی اس کے اپنے حق میں ہے، اسی لیے قابل قبول نہیں۔ البتہ ام ایمن رضی اللہ ایک اچھی خاتون ہے، مگر ہم صرف ایک عورت کی گواہی پر فدق واپس نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کے ساتھ کوئی اور مرد گواہی دیتا تو ہم اس مسئلے پر توجہ کرتے۔ ہم پیج 198 پہ آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے چنانچہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سخت ناراض ہو کر شیخین کے پاس سے واپس آ گئیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کا استدلال۔ لکھا ہے مطالبہ فدق کہ ایک دن
بعد حضرت علی علیہ السلام ابو بکر کے پاس مسجد میں گئے. آپ نے مہاجرین و انصار کو وہاں بڑی تعداد میں پایا. آپ علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا کہ تم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اس میراث سے کیوں محروم کیا جو کہ ان کے والد کی طرف سے انہیں منتقل ہوئی تھی، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں انہیں اس کا مالک بھی بنا گئے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ فدق مال فے ہے، فے بڑی مال فے ہے اور تمام مسلمانوں کا مال ہے. اگر فاطمہ گواہ پیش کریں تو یہ گواہی دیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ جاگیر ہبہ کی تھی تو ہم اس جاگیر کو واگزار کر دیں گے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم ہمارے متعلق اس قانون کے تحت فیصلہ نہیں کر رہے ہو کہ جو اللہ نے مسلمانوں کے متعلق مقرر کیا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کہ ایک چیز کسی مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہو اور اس کے متعلق میں بالفرض یہ دعویٰ کروں کہ یہ چیز میری ہے، اب تم گواہ کس سے طلب کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں آپ ہی سے گواہ طلب کروں گا کیونکہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے. پیج 199 پہ ہم آ گئے. لیکن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ملکیت فدق کے گواہ کیوں طلب کر رہے ہو جبکہ فدق تو پہلے سے ہی ان کے تصرف میں موجود ہے، اور اگر بالفرض یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے تو تمام مسلمانوں سے ان کے دعوے کے لیے گواہ طلب کرو. فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تمہارا گواہ طلب کرنا سرے سے ہی غلط ہے. حضرت علی علیہ السلام کا یہ استدلال سن کر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور کوئی بات تک نہ کی. حضرت عمر نے کہا علی علیہ السلام تم یہ باتیں رہنے دو، ہم تم سے دلائل میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر تم عادل گواہ پیش کر سکتے ہو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، ورنہ فدق تمام مسلمانوں کا مال ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ اور تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. لکھا حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جی ہاں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت علیہ السلام اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی دے جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے. یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ آیت تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فرض کرو اگر چند گواہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق نعوذ باللہ غلط گواہی دیں تو تم فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کیا سلوک کرو گے؟ پیج 200. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس صورت میں اس پر بھی ایسی ہی حد شرعی جاری رکھوں گا جیسا کہ دوسری عورتوں پر جاری کرتا ہوں. پھر لکھا کہ ہے آگے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو کافر قرار پاؤ گے. حضرت ابو بکر نے کہا بھلا وہ کیسے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پاکیزگی کی گواہی قرآن مجید میں دے دی ہے، لہٰذا اگر تم نے خدا کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کو بنیاد بنا کر انہیں غلط کار سمجھا تو تم نے گویا اللہ کے فرمان کو رد کر دیا، اور اب بھی تم نے صاحب تطہیر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں اوس بن حدسان جیسے ایک بدو کی گواہی کو ترجیح دی جو کہ اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرتا ہے، اور اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ گروہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور ان کا ترکہ صدقہ ہوتا تو تم نے اس کی گواہی قبول کر لی، اور جس کی عصمت و طہارت کی گواہی خدا نے قرآن میں دی ہے تم نے اس کے دعوے کو ٹھکرا دیا. اور ساتھ ہی اگلے پیراگراف میں بریکٹ میں پہلے لکھا ہے کہ خوب سن لو، بریکٹ میں صرف یہ ورڈ ہے کہ خوب سن لو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثبوت فراہم کرنا مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعا علیہ کے ذمے ہے. میم دال عین الف عین لام یہ ہے کہ ذمے ہے.
پھر لکھا ہے کہ اس صورت میں تمہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ سے گواہ طلب کرنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہ صاحب ید، یہ دال صاحب ید کا جو ورڈ ہے وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ صاحب ید اور متصرف ہے، اور اگر تمہیں گواہ مانگنے ہوں تو ان سے مانگو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حق فاطمہ سلام اللہ علیہ سے چھین کر انہیں دے دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کے استدلال نے حاضرین کو بہت متاثر کیا۔ لوگ ایک دوسرے کو ناراض نگاہوں سے دیکھنے لگے اور ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ خدا کی قسم علی علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں۔ بعد ازاں آپ اپنے گھر واپس تشریف لائے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے والد کی قبر مطہر پر آئیں، اور آپ نے اپنی مظلومیت کے اظہار کے لیے بہت سے شعر پڑھے، جن کا مطلع یہ ہے کہ یہ ایک ہی شعر یہاں پہ مطلع ظاہر لکھا ہوا ہے، اور ترجمہ ہے کہ ابا جان، آپ کے بعد بہت سے ناخوشگوار واقعات نے جنم لیا، اگر آپ موجود ہوتے تو یہ حوادث پیدا ہی نہ ہوتے۔ اور اب سامعین ہم پیج نمبر 201 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے قتل علی علیہ السلام کا منصوبہ۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں یہاں پہ کیا کچھ موجود ہے۔ لکھا ہے علامہ طبرسی درج بالا استدلال نقل کرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے کتاب الاحتجاج میں لکھتے ہیں کہ پھر ابو بکر مسجد سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ گھر پہنچ کر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنے گھر طلب کیا، اور جب وہ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ آج علی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خدا کی قسم اگر اس نے اپنی روش جاری رکھی تو ہمارے معاملات کو تہوبالا کر کے رکھ دے گا۔ اب سوچو کہ ہمیں اس کے متعلق کرنا کیا چاہیے۔ ساتھی نے مشورہ دیا کہ بہتر رائے یہ ہے کہ تم اس کے قتل کا حکم صادر کر دو۔ اس نے کہا کہ اسے قتل کون کرے گا؟ ساتھی نے جواب دیا کہ اسے خالد بن ولید قتل کرے گا۔ پھر خالد بن ولید کو بلایا گیا، اور جب وہ حاضر ہوا تو اس سے کہا گیا کہ ہم تجھ سے ایک بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ اچھا سامعین، یہاں پر حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں، اس حوالے سے پہلے پڑھ لیتے۔ لکھا ہے خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہجرت کے 5ویں یا 7ویں سال عمرو آس عمرو آس کے ہمراہ مدینہ آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ ایک پردہ در اور بے باک، یہی لکھا ہے پیرے دال ہے اور دال رے، اور بے باک فرد تھا۔ فتح مکہ کے وقت اسے سپاہ اسلام کے سرداروں میں شمار کیا گیا تھا۔ اس کی جنایات میں ایک رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مالک بن نویرہ کا قتل ہے، جس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اسے حاکم شام بنا دیا تھا، اور حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں اسے معزول کر دیا تھا۔ آخرکار سرزمین حمص حمص میں دنیا سے رخصت ہوا۔ بریکٹ میں لکھا ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4، اور یہ وہ حوالہ ہے کہ جو ہم نے یہ معلومات یہاں پر پڑھی ہیں۔ اور اب آئیے ہم واپس چلتے ہیں حاشیے سے، جو کہ حاشیے کی تمام تفصیلات ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اب ہم پیج نمبر 202 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس نے کہا تم جو بھی چاہو میرے ذمے کام لگاؤ، اگرچہ تم علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل کا بھی حکم کرو تو بھی میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا کام یہی ہے۔ خالد نے کہا جو کام بھی مجھے دو گے میں اسے پورا کر دوں گا۔ اسے کب قتل کروں؟ والی حکومت نے کہا مسجد میں آنا اور نماز کے وقت علی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو جانا، اور میں جیسے ہی نماز تمام کروں اس کو قتل کر دینا۔ خالد نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ جب یہ مشورے ہو رہے تھے تو اتفاق سے اسماء بنت امیس رضی اللہ نے یہ باتیں سن لی۔ وہ اس وقت حاکم کی زوجہ تھیں۔ انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ تو علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہ کے پاس چلی جا اور ان دونوں سے میرا سلام عرض کر، اور علی علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر کہ جو کہ سورہ القصص کی آیت نمبر 20 ہے۔ ترجمہ کہ یعنی حکمران آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہم نے پڑھا، جو کہ انہوں نے کنیز کے حوالے سے کہا تھا کہ جا کے تلاوت کرے۔ لکھا ہے کنیز نے اپنی مالکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کنیز سے فرمایا کہ اپنی مالکہ سے جا کر کہہ دے کہ اللہ ان کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ پھر آپ اٹھے اور مسجد میں تشریف لائے۔ خالد بن ولید نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے پاس تلوار موجود تھی
جب ابو بکر تشہد پر پہنچے تو انہیں اپنے کہنے پر ندامت ہوئی اور کسی بڑے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہوا، کیونکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی جرت و دلیری سے بخوبی آشنا تھے۔ وہ تشہد میں مسلسل اسی چیز کے متعلق غور و فکر کرتے رہے اور انہیں سلام پھیرنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ نماز میں بھول ہی چکے ہیں اور نماز بھول چکے ہیں۔ پھر اچانک وہ خالد کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ میں نے تجھے جو حکم دیا تھا اس پر عمل نہ کرنا۔ پیج 203 پر ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے پھر انہوں نے سلام پڑھ کر نماز مکمل کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خالد سے فرمایا اس نے تجھے کیا حکم دیا تھا؟ خالد نے کہا اس نے مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا تو کیا تو مجھے قتل کر دیتا؟ خالد نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم اگر وہ سلام سے قبل مجھے اس سے منع نہ کرتے تو میں اب تک تمہیں قتل کر چکا ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے خالد کو پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ لوگ ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ خالد کو چھڑوائیں۔ حضرت عمر چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ رب کعبہ کی قسم یہ اسے قتل کر دے گا۔ اتنے میں بہت سے لوگوں نے بڑھ کر حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ دے کر اسے چھوڑنے کی درخواست کی اور اس کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر لکھا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ سے منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس موقع پر خالد کی گردن پر اپنی 2 انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اس قدر زور دیا کہ خالد کی چیخیں ہی نکل گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے اور ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ شدت خوف سے خالد کا لباس نجس ہو گیا اور وہ زمین پر ایڑیاں مارنے لگا اور اس کی آواز تک بند ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تیرے اس غلط مشورے کا نتیجہ ہے جو تو نے مجھے دیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ علی علیہ السلام نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ جو شخص بھی خالد کو چھڑانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس جاتا تو علی علیہ السلام کی تیز نگاہوں کی تاب نہ لا کر واپس آ جاتا۔ آخرکار حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ کے پاس بھیج کر ان کو طلب کیا۔ عباس رضی اللہ آئے اور حضرت علی علیہ السلام سے سفارش کی، قسم دی اور کہا کہ آپ علیہ السلام کو اس صاحب قبر اور اس قبر کی قسم، آپ کو اپنی اولاد کی قسم، ان کی والدہ کی قسم، آپ خالد کو چھوڑ دیں۔ ہم پیج 204 پر آ گئے ہیں۔ آپ خالد کو چھوڑ دیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے خالد کو چھوڑ دیا۔ عباس رضی اللہ نے آگے بڑھ کر حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ پھر حضرت علی علیہ السلام نے عمر کو گریبان سے پکڑ کر کہا کہ ضحاک ضاد ہے الف کاف حبشیہ کے فرزند، اگر خدا کا فرمان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نہ ہوتا تو تجھے پتہ چل جاتا کہ ہم میں سے کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے۔ حاضرین، معاملے کو رفع دفع کرانے کے لیے آگے بڑھے تاکہ عمر کو علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے رہائی دلا سکیں، اور اس وقت عباس ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم نے علی علیہ السلام کو قتل کیا تو ہم قبیلہ تیم قبیلہ تیم کے ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ سامعین، یہاں پر پیج نمبر 204 ہم نے آدھا پڑھ لیا ہے اور اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اب نیکسٹ نشست میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے اور ہیڈنگ ہوگی ابن ابی الحدید کے استاد کا جواب۔ تو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔